انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے اسے وہ شے فوراً مل جائے جس کا وہ طلبگار ہے، جس کی اسے چاہت ہے، لیکن جب وہ اللہ سے اپنی چاہت طلب کرتا ہے تو اس پہ کامل یقین نہیں رکھتا، اور اگر کبھی اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو اسے یہی سوچ آتی رہتی ہے کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے، تو بس اللہ سے اچھا گمان رکھنے سے تمہیں کیا چیز روکے ہوئے ہے؟ تم اللہ کی باقی دی ہوئی نعمتوں کو اس وقت کیوں بھول جاتے ہو جو اس نے تمہارے کہے بغیر تمہیں عطا کی، جب تمہیں تمہاری مطلوبہ شے ملنے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے، اور ضروری تو نہیں کہ جس کو تم اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہی ہو۔ کیا پتہ تمہیں دینے میں اس لیے تاخیر کر رہا ہو کہ جب تمہارے لیے اس شے کو پا لینا بھلائی ہو تب وہ تمہیں عطا کرے۔ میرے اللہ کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ جانتے ہو وہ دیر کیوں کر رہا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پہ توکل کتنا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ نا امید تو نہیں ہو رہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو اس بات کا کتنا یقین ہے کہ اس کا رب اس کو ہمیشہ بھلائی سے نوازے گا۔ تم دعا کرنا جاری رکھو، وہ تمہاری دعائیں سن رہا ہے، اور بس عنقریب دعاؤں پر کن کہنے والا ہے۔ کچھ دکھوں کے پیچھے چھپے راز کا پردہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ کچھ دکھ ہم چاہ کر بھی خدا کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتے۔ وقت آزمائش مشکل تو بہت ہے مگر مستحیل نہیں ہے۔ منزل جب خدا کی ہو تو یہ راستے پھر تھکا نہیں سکتے۔ جب تمہارے پاس اپنے غم، دکھ، پریشانیاں سنانے کے لیے اللہ ہے تو پھر دنیاوی سہارے کیوں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ دنیا کے غم ہی تم دنیا والوں کو سنا رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ، میں تمہاری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ سب جہانوں کا مالک تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر تمہیں اس جھوٹی دنیا کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ اس کائنات کی ہر شے کا مالک کہہ رہا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ پھر کس بات کی پریشانی ہے تمہیں؟ جب وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے تو اس سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر کیوں ڈھکیلنا چاہتے ہو تم؟ اپنے غم اس کو سناؤ، پھر دیکھنا کیسے وہ خوشیوں کو تمہارا ساتھی بنا دے گا۔ وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے اور وہ اس کو بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ جس نے تمہیں غم کے لمحات دیے ہیں وہی پھر تمہارے غم کی دوا بھی تو کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں تب سنبھالتا ہے جب ساری دنیا تمہیں دھتکار دیتی ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں تھام لیتا ہے جب ہر کوئی تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں وہ دینے میں دیری کر رہا ہوتا ہے تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہماری فریاد نہیں سن رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، ارے وہ تو اپنے ہر اس بندے کی پکار سنتا ہے جو صرف اسے مشکل وقت میں یاد کرتا ہے، اور تم تو پھر اسے ہر وقت پکار رہے ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لفظوں میں چھپے درد کو نہ جانے؟ وہ دینے میں دیری بھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ ہم صبر کے لمحات کو محسوس کر سکیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بے شک صبر کرنے پہ جو اجر ہے وہ ہمارے سارے غموں کو زائل کر دے گا،
تاکہ ہم یہ یقین رکھیں کہ صرف وہی واحد ہستی ہے جو مشکل کشا ہے۔ ارے وہ جب تمہارے کہے بغیر تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے تو وہ تمہاری پکار کو کیسے نہیں سن سکتا؟ وہی ہے جو غم کے موسم کے بعد تمہیں خوشیوں کی بارش عطا کرتا ہے۔ خوشیوں کی بارش کی ٹھنڈک اسی کو محسوس ہوتی ہے جس نے غم کے موسم کو صبر سے گزارا ہو، جس نے غم کے موسم کو یہ سوچ کر صبر سے گزارا ہو کہ اس میں بھی میرے اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، جس نے غم کے موسم کو یہ سوچ کر صبر سے گزارا ہو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور بے شک میرا اللہ تو آزماتا بھی انہی کو ہے جنہیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں سب نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی وہ تم سے سب چھین کر آزماتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اور کبھی وہ تمہیں صحت عطا کر کے آزماتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں تکالیف میں ڈال کر آزماتا ہے اور کبھی وہ تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈال کر تمہیں آزماتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں اپنوں کے غم سے آزماتا ہے اور کبھی وہ تمہیں اجنبیوں کے خلوص سے آزماتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق نواز کر آزماتا ہے اور کبھی وہ تمہیں تمہاری ناپسندیدہ شے دے کر تمہیں آزماتا ہے۔ وہ آزماتا کیوں ہے جانتے ہو؟ تاکہ وہ تمہیں اپنے قرب کی گھڑیاں عطا کرے، تاکہ وہ تمہارے بے نور دل میں اپنے نور کا اجالا کر دے، تاکہ وہ تمہارے یقین کو چٹان کی مانند پختہ کر دے، تاکہ وہ تمہارے اندر کے شکوک و شبہات کو فنا کر دے، تاکہ وہ تمہیں اپنا بنا لے۔